اگر اس 1 کلو کھجور میں آپ کچھ اور ملا دیں، 2-4 سیب ملا دیں اس میں، آپ ادھر سے 1 کلو کھجور ہے اور 2 سیب ہو گئے، ادھر سے 1.5 کلو کھجور، تو یہ پھر سود نہیں ہوگا، یہ جائز ہوگا، اس لیے کہ وہ جو ½ کلو کھجور ہے وہ ادھر سیب کے مقابلے میں ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ بالکل جائز ہیلا ہے۔ تو قربانی کے گوشت میں اگر آپ نے تقسیم کی ٹینشن سے بچنا ہے تو 7 حصے کر کے ہر گوشت میں تھوڑی سی کلیجی ملا دیں، ہر کلیجی میں تھوڑا سا گوشت ملائیں، ہر گوشت میں تھوڑی سی کلیجی۔ جب شروع میں کلیجی کے 7 حصے کریں، کلیجی پھیپڑے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے، تو اس میں 1-2 بوٹی گوشت کی ملا دیں، تو اس میں اگر کمی بیشی ہو گئی تو وہ جائز ہے۔ اور گوشت کے جب 60 ڈھیریاں بنائیں تو اس میں 2 بوٹیاں 3 بوٹیاں کس کی ملا دیں ہر ڈھیری میں؟ کلیجی کی۔ تو یہ سود سے بچنے کا ایک ہیلا ہے، تدبیر ہے۔ آج کل چونکہ فنٹر مارکیٹ میں بہت ہیں کلپ بنانے والے جن کو مسائل کی الف بے بھی نہیں پتا اور بیٹھ کے پھینکتے بہت ہیں، تو ہو سکتا ہے میرے اس کلپ پہ کہیں کہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، کیا ہے برابر ہے۔ تو یہ سود میں ڈالنے کے لیے انہوں نے ہیلا نکالا ہوا ہے۔ تو جو کوئی ایسا کلپ بنائے گا اس کی باتوں میں نہ آئے۔ ہیلوں کی 2 قسمیں، ایک ہیلا ہوتا ہے حلال حرام کو، ایک ہیلا ہوتا ہے حرام میں مبتلا ہونے کا ذریعہ، اور ایک ہوتا ہے حرام سے بچنے کا ہیلا۔ تو جو ہیلا حرام سے بچا لے آپ کو وہ جائز کیا، وہ مستحب ہے۔ تو یہ سود سے بچانے کا ہیلا ہے، سود میں ڈالنے کا ہیلا نہیں ہے۔ سمجھتے ہو بات کو؟ تو جب بھی گائے کے گوشت کے 7 حصے آپ کریں گے، ہر حصے میں تھوڑی تھوڑی کلیجی ملا دیں۔ پھر اگر کمی بیشی ہو بھی گئی تو بلکہ تول کے بھی تقسیم کر رہے ہیں تو بھی کلیجی ملائیں، کیونکہ تول میں اتنی ایکوریسی ہوتی نہیں ہے۔ سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو گوشت تقسیم ہی نہیں کرتے۔ بھائی وہ بڑا بھائی نے بولا یار بس میرا حصہ بھی تھوڑا سا مجھے دے دو، باقی سارا خود رکھ لو۔ تو جب بھی کسی کا حصہ نکلے گا نا تو ڈیوائیڈ ہوگا، وہ 7واں حصہ، پورے 7 حصے آپ کو کرنے پڑیں گے۔ ہاں ایک صورت میں معافی ہے کہ ایک گائے پورے گھر میں استعمال ہو رہی ہے، سمجھتے ہو؟ اس کو ڈیوائیڈ کر ہی نہیں رہے آپ۔ بعض دفعہ گھر کے 7 افراد ہوتے ہیں، ایک ابا اماں، ایک میاں بیوی اور آگے ان کے بچے ملا کے ٹوٹل بڑی مشکل سے آج کل 7 تک عدد پہنچ رہا ہے لوگوں کا۔ فیملی پلاننگ والوں نے تو گھریلو سسٹم ہی تباہ کر دیا ہے، سمجھ رہے ہو؟ وہ جو پہلے گھروں میں پورے 2 بچڑے آتے تھے، یہ منجلی آپا کا ہے، یہ چمونی آپا کا ایسا ہو گیا، یہ ممانی کا ہو گیا، یہ خالہ کا ہو گیا، یہ جناب پوتے کا ہو گیا، یہ بہو کا ہو گیا، پوری 2 کٹے ہم دیکھتے تھے لوگوں کے گھروں میں کٹتے تھے، 2 بچڑے ایک ہی گھر میں چل جاتے۔ اب وہ فیملی پلاننگ والوں نے سارے خاندانی سسٹم کی واٹ لگا دی ہے، بچے ہی نہیں ہیں، اور خدا کی قسم جس گھر میں بچے نہیں ہیں عید بقرعید کا مزہ تو اس گھر میں ہے ہی نہیں۔ ہمارے بچوں نے 10 دن سے پڑھائی چھوڑ دی ہے، گائے آ رہی ہے گائے آ رہی ہے، کلاوازیاں کھا رہے ہیں، مدرسوں کی شکایتیں آنی، پڑھ کے نہیں دے رہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی بقرعید گزرے گی تو پڑھیں گے، ابھی ہمارے بس میں نہیں۔ وہ گایوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو بچوں کو یہ انٹرٹینمنٹ ہے بچوں کے لیے یار، انجوائے کرنے تو ان کو، کیا ان میں پڑھائی کا اتنا بوجھ ڈالا۔ شکایتیں آ رہی ہیں پڑھ نہیں رہے، ٹلے مار رہے چھوڑے۔ ہم کہہ رہے ہیں یار رات کو سوتے ہی کم وقت 2 بجے ہیں، کیونکہ ادھر پوری گائیں آ کے اتری ہوئی ہیں، دمیں ہلا رہی ہیں، ان کی انجوائے کر رہے ہیں نا کہ یار یہ گائے۔ کراچی والوں نے کہاں گائے دیکھی ہوتی ہے؟ وہ ایک ویڈیو ہے بنارس کی، اس پہ بیل کے پیچھے پبلک بھاگ رہی ہے، اس پہ نیچے کے پی کے والوں نے، پنجاب والوں نے کمنٹس کیے ہوئے کہ کراچی والوں نے کبھی گائے دیکھی نہیں ہے۔ واقعی نہیں دیکھی بھائی، گائے تو کھیتوں میں ہوتی ہے یار، بکریاں شہروں میں تھوڑی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں تو یہی تو سیزن ہے ہمارا گائے بچڑے دیکھنے کا، اور ایسا ایسا بچڑا مارکیٹ میں آ رہا ہے، طبیعت خوش ہو جاتی ہے دیکھ کے۔ دیکھو ہر گلی میں رونق ہے نا، ہر گھر کے آگے بچڑے بندھے ہوئے ہیں، اتنے اونچے اونچے لمبے لمبے خوبصورت، دیکھ کے طبیعت، یہ رونق ہے اللہ کی طرف سے۔ یہی تو بقرعید کا مزہ ہے، یہی تو تہوار ہے۔ دیکھو اسلام کے علاوہ جتنے تہوار ہیں نا آرٹیفیشل ہے، مصنوعی خوشی ہے، اوریجنل نہیں ہے۔ ہندو جو ہولی مناتا ہے، کس بات کی ہولی ہے، کیا ہے؟ کہہ رہے پتہ نہیں کس بات کی خوشی ہے، مجھے خود بھی ابھی تک پتا نہیں ہے، بس خوشی مناؤ، انجوائے کرنے کی کوشش کرو۔ عیسائی کرسمس مناتے ہیں 25 دسمبر کو، کس بات کی خوشی؟ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تو آج تھوڑی پیدا ہوئے ہیں، وہ تو پیدا ہوئے ہیں، ان کو 2100 سال گزر چکے ہیں بھائی۔ یہ جو سالگرہ کی خوشی ہے مصنوعی خوشی ہے، پیدا تو اس وقت ہوا تھا نا جب بچہ پیدا ہوا تھا، اس وقت انسان خوش ہوتا ہے۔ اب 1 سال کے بعد کیا کروں میں، ہو گیا تو آج کا دن پیدا ہوا، تو آج کا دن یہ 2021 ہے آج، اور پیدا ہوا تھا 1990 میں پیدا ہوا تھا یہ۔ تو یہ خوشی ہوتی نہیں ہے، خام خواہ کی منائی جاتی ہے۔ اور شادی پہ بھی لوگ 1 سال کے بعد کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ مجھے پتا اس دن تو ان کو افسوس ہوتا ہے۔ ایک
سردار جی بیٹھے ہوئے فلم دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں, روئے جا رہے ہیں. کسی نے کہا کوئی رونے کا سین ہوگا. سردار جی سے پوچھا کون سی فلم دیکھ رہے ہو؟ کہہ رہے اپنی شادی کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں بھائی, میں شادی کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں. تو اسلام کی جو 2 عیدیں ہیں نا, وہ حقیقت میں کیا ہے؟ خوشی کے دن ہے. پہلی عید کیا ہے؟ رمضان کے روزے ختم. کتنا عجیب لطف محسوس ہوتا ہے یار, کھانے پینے کی کیا مل گئی؟ چھٹی. 1 مہینہ نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے. رمضان کی تراویح ہے, اتنی لمبی لمبی نمازیں, اور سارا پھر اعتکاف والوں کا 10 دن اپنے آپ کو باؤنڈ کر کے مسجد میں بیٹھ جانا, بار بار دیکھنا چاند کب نظر آئے گا, ٹھیک ہے نا. اور 1 مہینے ناشتہ بھی گیا, نسوار بھی گئی, پان بھی گیا, گٹکا بھی گیا, سگریٹ بھی گئی, اور صبح کا ناشتہ بھی گول, دوپہر کا لنچ بھی گول, شام کی چائے بھی گول, سارا اسکیجول آؤٹ ہو جاتا ہے. اور 1 مہینے بعد کیسا پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے, کمزور ہونا شروع ہوتا ہے, ایک دم چھٹی مل جاتی ہے.